الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نفي الصفات عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلوات لعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه الصلوات وآواز بلند عشرہ ثانیہ مجالس اعزا منعقد ہے اور 7ویں تقریر آپ حضرات سے عنوان اصحاب امیر المومنین اور اصحاب حسین ابن علی سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی آیا باب ہدایہ جو مسلسل تلاوت ہو رہی ہے سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 ہے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد اپنی نظر اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے اور بعض ایسے ہیں جو بھی انتظار میں وما بدلوا تبدیلا نہیں بدلا انہوں نے کچھ نہیں بدلا کل جس مقام پہ گفتگو کو روکا تھا وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں تو حضرات مسلسل ساتھ ہے اصحاب حسین اور اصحاب امیر المومنین کی چل رہی ہے اچھا یہ یاد رکھیے گا اصحاب امیر المومنین میں وہ اصحاب امیر المومنین ہیں کہ جو یا تو خود کربلا میں شامل ہیں یا ان کی اولاد کربلا میں شامل اور اصحاب حسین کے اصحاب حسین ہے ایسے امیر المومنین کے اصحاب جو مولا حسین کے اصحاب میں بھی شامل ہوئے اور کربلا میں شامل ہوئے جب تاریخ پڑھ رہا تھا میں توجہ مکمل طور پر میری طرف جب تاریخ پڑھ رہا تھا تو اصحاب حسین میں ایک نام ایسا ملا کہ جس کو پڑھ کے میں خود بھی چونکا اور
تھوڑا سا حیرانگی بھی ہوئی، لیکن چونکہ کتاب میں دیکھا ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نام بڑا سنا ہوا ہے اور ایک مشہور واقعہ بھی اس ہستی سے آپ نے سنا ہوا ہے۔ توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا۔ اصحاب امیر المومنین میں مولا علی کے ایک صحابی ہیں جو اکثر مولا علی کے قاصد کے طور پہ کام کرتے تھے، یعنی کہ مولا علی کے خطوط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ فقیر شام جب اس نے حد سے زیادہ گستاخی کر کے خطوط لکھنا شروع کیا امیر المومنین کی، تو آخری جو اس نے ایک خط لکھا تو اس میں پورا خط موجود ہے اور تاریخ میں لیا جا گیا۔ اس نے اس میں لکھا کہ میں فلاں خلیفہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور فلاں ام المومنین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں آپ پر، یعنی کہ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر لاکھوں کا لشکر لے کر آؤں اور آپ پر چڑھائی کر کے آپ کو قتل کروں، کیونکہ آپ ان دونوں کے قتل میں شامل ہوئے۔ خط میں گستاخی کر کے لکھا اور کہنے لگا کہ میرے پاس لاکھوں کا لشکر ہے اور اے علی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین جلال میں آئے اور اپنا کاغذ قلم منگوا کے امیر المومنین نے خط کا جواب دیا۔ خط کے جواب میں امیر المومنین نے سب سے اوپر جو پہلی لائن لکھی، جو پہلی سطر ہے، اس میں امیر المومنین نے لکھا کہ عبد خدا یعنی کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے خط لکھ رہا ہے۔ عبد خدا کے بیٹے عبد خدا، یعنی کہ ابو طالب کو بھی عبد خدا کہا، خود کو بھی عبد خدا کہا، عبد خدا کے بیٹے علی ابن ابی طالب۔ پھر مولا نے جواب میں پورا خط لکھا، مولا کا خط۔ اب جس مقام پہ لے کے آیا ہوں وہ مولا کے صحابی کا نام آپ نے سنا ہے اور وہ واقعہ میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں تقاریر میں۔ مولا کے صحابی جو خط لے کے گئے ہیں مولا کا شام میں، نام ہے ترمہ بن عدی بن حاتم طائی۔ اب یہ نام میں نے کیوں لیا؟ اب آپ کو چند لمحے ذرا اگر زحمت ہو تو تھوڑا سا اگر آگے کی طرف تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی میری طرف۔ ترمہ واقعہ پورا نہیں پڑھنا لیکن چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ترمہ جب شام میں گئے، ترمہ کے بارے میں مشہور تھا کہ ترمہ کافی دراز قد کے صحابی امیر المومنین تھے، اور جب ترمہ کو مولا نے بھیجا تو ترمہ نے مولا کا خط لے کے اپنی جیب میں نہیں رکھا بلکہ اپنے امامے کے پیج کو کھول کے امامے کے اندر مولا کا خط رکھا۔ اور جب ترمہ سے سوال ہوا کہ ترمہ تمہارے پاس علی کا خط رکھنے کے لیے امامے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، تو ترمہ نے جواب میں دیا کہ میرے پاس سر سے اونچی جگہ ہوتی تو میں علی کا خط وہاں رکھتا، سر سے اونچی جگہ اگر میرے پاس کوئی ہوتی تو میں علی کا خط وہاں رکھتا، اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، یہ دست خدا سے لکھا ہوا خط ہے۔ اور ترمہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ فصیح اللسان تھے اور فوراً جواب دینا جانتے تھے اور اگلے والے کو اس کے منہ پہ ذلیل کرتے تھے۔ یہی ہوا تھا فقیر شام کے ساتھ۔ جب شام میں پہنچے تو شام والے نے کہا کہ ترمہ کیوں آئے؟ کہا علی کا خط لے کے آیا، تاریخ دیکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ترمہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ ترمہ خط کو۔ ترمہ نے کہا کہ میں اپنی نالین کو اتنا گندا نہیں کرنا چاہتا کہ تیرے تخت کے قریب آؤں، میری نالین پاک ہے، تیرے تخت کی جو زمین ہے وہ نجس ہے، اس لیے میں تیرے قریب نہیں آؤں۔ اس نے کہا پھر؟ ترمہ نے کہا کسی کو بھیج۔ اس نے کہا اچھا میرا وزیر خاص ہے عمرو عاص، جو وزیر خاص تھا، کہا اس کو بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ۔ ترمہ نے مسکرا کے کہا کہ تو بھی منافق ہے، تیرا وزیر بھی منافق ہے، اور میں منافقوں کے ہاتھ میں علی کا خط نہیں دیتا۔ اتنا کہا تو اس نے کہا کہ اچھا ترمہ پھر یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں خط دے۔ ترمہ نے دیکھ کے کہا کہ خدا کرے کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے اور یہ کبھی جوان نہ ہو، اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے اور یہ کبھی جوان نہ ہو، اس لیے
کیونکہ تو تو منافق ہے لیکن یہ بہت بڑا منافق ہے. الفاظ اور بھی بہت سارے ہیں جو ادھر لکھے ہوئے ہیں. ارما نے کہا کہ میں اس کے حوالے بھی نہیں کروں. اس نے کہا کہ پھر میرے کسی اور وزیر کے حوالے میں. تو کہا کہ میں تیرے جیسے افراد کے خریدے ہوئے غلاموں کے حوالے علی کا خط نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ اچھا پھر تو ہی بتا دے کہ علی کا خط کیسے دے گا, علی کا خط مجھ تک کیسے پہنچائے گا. ارما نے جملہ کہا علی کا خط لینے کے لیے حق یہ بنتا ہے کہ تو اپنے نجس تخت سے اترے اور آ کے یہاں پہ دو زانو ہو کے بیٹھ کے میرے سے علی کا خط وصول کر. ارما کے سامنے آیا, علی کا خط لیا, واپس تخت پہ بیٹھا, علی کا خط پڑھ کے کہنے لگا ارما کیا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو. ارما نے گفتگو کی, فوراً جواب دینا شروع کیا. اس نے کہا ارما کیوں آئے ہو اور علی کو کیسا پاتے ہو. تو ارما نے جملہ کہا کہ علی عام ہستی کا نام نہیں, علی وجہ خدا کا نام ہے. علی عام ہستی کا نام نہیں, علی شیر خدا کا نام ہے, جلال الہیہ کا نام علی ہے. جب امیر المومنین کے قصیدے پڑھنا شروع کیے تو عمر و عاص نے فقیر شان کے کان میں کہا کہ احرابی ہے, ابھی کچھ سکے دو بک جائے. اچھا ایسی بات, 10,000 لاؤ اور ارما کے آگے رکھو. ارما نے 10,000 لیے, رکھے, اور ارما نے کہا تو جتنے بھی دے دے تعریف علی کے لیے ہی کروں گا. تو جتنے بھی دے دے تعریف علی کی ہی کروں گا. ارما کو 30,000 دینار, ارما نے 30,000 دینار دے کے کہا خدا کا شکر ہے کہ پاک لوگوں کا مال پاک لوگوں تک آ گیا. پاک لوگوں سے چھینا ہوا مال پاک لوگوں تک آ گیا. جیسے ہی ارما نے جملے کہے تو اس نے کہا کہ فوراً خط لکھو اور اس کو یہاں سے روانہ کرو. خط میں جواب میں لکھا گیا تو ارما آگے بڑھے اور خط لکھا. ارما نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس کا خط علی تک پہنچایا جائے. وہی کھولا ارما نے اور خط پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا کہ یا تو جھوٹا ہے یا تیرا قاتل جھوٹا ہے. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا. کہا اس لیے کیونکہ تیرا قاتل جتنی تعداد تیرے لشکر کی لکھ رہا ہے اتنی تعداد تو دنیا میں انسانوں کی نہیں ہے. تیرا قاتل جتنی تعداد لکھ رہا ہے اتنی تعداد تو دنیا میں انسانوں کی نہیں ہے. اس نے کہا کیا لکھا. اس نے کہا تیرے قاتل نے لکھا ہے کہ میرے پاس ہزاروں اونٹ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رائی کے دانوں سے لگی ہوئی بوریاں ہیں اور ہر رائی کے دانے کے نیچے ہزاروں کا لشکر موجود ہے. اس نے خط میں جواب میں لکھا امیر المومنین. جب ارما نے یہ سنا تو اس نے جب ارما نے یہ جواب دیا کہ تیرے پاس اتنا لشکر کہاں سے آ گیا, تیرا قاتل جھوٹا ہے. اس نے کہا قاتل جھوٹا نہیں, اپنی طرف سے اس نے لکھ دیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تیرے خریدے ہوئے غلام بھی تیرے سچے نہیں ہیں, تیرے خریدے ہوئے بھی تیرے ساتھ نہیں ہیں. تب اس نے کہا جملہ ہے, تاریخ میں جملہ ہے کہ کاش جو علی کو صحابی ملے ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتا تو میں علی کے مقابلے کو آسانی سے کر سکتا تھا. اگر علی جیسا ایک بھی مل جاتا. اور اس وقت اس نے خود نے جملہ کہا ممبر پہ بیٹھ کے کہ واقعی ارما تم سچ کہہ رہے ہو کہ اگر میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے تو علی کے پاس مالک اشتر جیسا مرغ ہے. تو ارما بن عدی, یہ جو ذکر کیا ارما کا, یہ کیوں کیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ارما امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ میں آ گیا. کوفہ میں تھے, مولا علی کی شہادت کوفہ میں. کوفہ کے وقت کوفہ میں رہے اور ایک طویل عرصہ کوفہ میں گزارا. جناب مسلم کا استقبال کیا, جناب مختار کے ساتھ شروع کے ایام میں کوفہ میں رہے. جب ارما کو خبر ملی کہ رسول کے نواسے نے مکہ چھوڑ دی, مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے ہیں اور مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں شہادت کے لیے, تو ارما کوفہ سے چلے اور کربلا پہنچے. مولا حسین کے سامنے آئے, سلام کیا, مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تاریخ میں ارما کے بارے میں 3 باتیں ملتی ہیں, تینوں آپ کے حوالے میں. پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ ارما کربلا میں آئے, امام حسین کی رکعت میں رہے. 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی. آخری جو مولا کے اصحاب گئے ہیں اس میں ارما کا نام ہے. ارما آخری اصحاب میں کربلا کے میدان میں آئے. پہلی روایت
तिरमा मैदान में आए, तिरमा जख्मी हुए, जख्मी होकर घोड़े से गिरे, बेहोश हो गए। बेहोशी के आलम में ये समझा गया कि शायद तिरमा मर गए, तिरमा की शहादत हो गई है। 9 लाख के लश्कर ने तिरमा को छोड़ा और फिर काफिला हुसैनी पे हमला करके मौला हुसैन को शहीद किया गया, मौला अब्बास को शहीद किया। जब सब शहीद हो गए तो तारीख में पहली जो रिवायत है वो कहती है कि तिरमा के जो कबीले वाले थे वो लश्कर यजीद में उनमें कुछ अफराद शामिल थे, उनमें से कुछ लोग आए और उन्होंने तिरमा की लाश को उठा के तिरमा को मरा हुआ समझ के कूफा लेके गए। जब कूफा पहुंच रहे थे तो रास्ते में तिरमा होश में आए, तब पता चला कि तिरमा जिंदा है। और पहली रिवायत के मुताबिक तिरमा करबला के बाद जिंदा रहे, जख्मी हुए थे करबला में, करबला के बाद जिंदा रहे। याद रखिएगा करबला में 72 नहीं, 72 से ज्यादा है जो हुसैन के साथ। तिरमा आए, करबला के बाद तिरमा काफी अरसा जिंदा रहे। अब दूसरी रिवायत खुद तिरमा बयान करते हैं, जो रिवायत में लिखा है कि तिरमा कहते हैं कि करबला के मैदान में मैं बेहोश हो गया, उसके बाद करबला के मैदान से मुझे उठा के एक मकाम पे लेके आया गया। वहां पे मेरे ऊपर इतनी रेत थी कि लोग समझे कि ये मर गया है और इसके ऊपर रेत की वजह से ये खुद दफन हो गया। लेकिन जब सैयद सज्जाद इसने इमामत से करबला में आए तो चूंकि इमाम हर लाशे को रेत के नीचे से निकाल के दफन कर रहे, इसी तरह तिरमा के करीब पहुंचे तो तब पता चला इमाम को कि तिरमा जिंदा। ये रिवायत दूसरी है और तिरमा खुद बयान है। लेकिन तीसरी रिवायत यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मुस्तनद मानी जाती है वो ये है कि तिरमा करबला के मैदान में थे और जब करबला के मैदान में हुक्म इमाम से गए तो लड़ते लड़ते तिरमा शहीद हुए। और इसके नीचे उलमा ने जुमला लिखा है, तिरमा की शहादत के ऊपर गवाही है कि ज़ियारत नाहिया में सलाम किया गया। जब शोहदाए करबला को सलाम किया गया है तो उसमें तिरमा को भी सलाम किया। ये तो एक सहाबी थे मौला अली के जो तिरमा के, उसमें एक और नाम है अबू समामा सैदावी, मौला के सहाबी अबू समामा सैदावी। कबीला सैदाब से ताल्लुक कूफा का कबीला है और इनके बारे में भी मशहूर है, तवज्जो, इनके बारे में भी मशहूर है कि अबू समामा भी मौला अली के हमरकाब थे सिफ़ीन के मैदान में, और जमल और हुनैन की जो जंगें हुई हैं मौला के दौरे खिलाफत में, उसके अंदर मौला अली के हमरकाब रहे हैं अबू समामा सैदावी। अबू समामा के बारे में जो सबसे ज्यादा मशहूर बात है वो ये है कि जब कूफा की तरफ सफीर इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम इब्न अकील आए हैं तो मुस्लिम इब्न अकील ने कूफा के अंदर आके जो ऐसी शख्सियत थी कि जिसको अपने कुछ कामों पे मामूर किया, उनमें से पहला काम यह था कि सफीर हुसैनी जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने अबू समामा से कहा कि ए अबू समामा, तवज्जो, ए अबू समामा, आपकी जिम्मेदारी है कि जब लोग हमारी बैयत कर लें और लश्कर तैयार हो जाए तो जो लश्कर तैयार होगा आपने उसकी तादाद के हिसाब से लश्कर के लिए असलहा खरीदना। ये अबू समामा की जिम्मेदारी जनाब मुस्लिम लगा रहे। दूसरी अबू समामा के बारे में है कि अबू समामा को जो दूसरी जिम्मेदारी दी गई जनाब मुस्लिम की तरफ से वो ये दी गई कि कूफा के अतराफ में जो मौला के चाहने वाले हैं, जो मौला को हदिया देना चाहते हैं, अबू समामा जाके उनसे हदिया लेके आए। और अबू समामा जनाब मुस्लिम की बैयत करने वाले जो पहले पहले अफराद हैं उनमें शामिल थे। अबू समामा ने बैयत की, लेकिन जब कूफा के हालात बिगड़े और इस हद तक बिगड़े कि मुख्तार सक़फ़ी को जिंदान में डाल दिया गया और मौला के कहीं चाहने वाले जो थे जिंदान में थे शिया, जो बाद में मुख्तार के साथ जिन्होंने खुरूज किया है, अबू समामा गिरफ्तारी के डर से जनाब मुस्लिम के हुक्म से कूफा से बाहर चले गए। जब उनको बाहर, कूफा के बाहर थे, जहां उनको खबर मिली कि कूफा में मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा की शहादत हो गई और कूफा के मैदान में मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा को कत्ल कर दिया गया है, तो अबू समामा वापस कूफा काफी दिनों के बाद आए तो अबू समामा को खबर मिली कि हुसैन इब्न अली करबला की तरफ जा। ये कूफा से निकले और करबला के रास्ते में हुसैन इब्न अली के लश्कर के अंदर शामिल हुए। अबू समामा करबला के रास्ते में हुसैन के लश्कर में शामिल हुए।
یہ دوسرے اصحاب امیر المومنین ہیں جو مولا حسین کے لشکر میں شامل ہیں۔ ایک اور نام ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں امیر المومنین کے ہم رقابوں میں سے، سعید بن عبداللہ۔ یہ بھی ان اصحاب میں شامل ہے امیر المومنین کے جو صفین میں ہم رقاب امیر المومنین، صفین میں ہم رقاب امیر المومنین۔ سعید بن عبداللہ یہ بھی ان اصحاب میں شامل ہے کہ جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی پہلی بیعت کی ہے۔ اور جناب سعید کے بارے میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب سعید جب کوفہ میں حضرت مسلم کی بیعت ہوئی ہے تو اس کے بعد جناب مسلم کی شہادت کے بعد جو پہلی شورا کمیٹی بیٹھی کوفے کے اندر جناب سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر، وہاں پہ جناب سعید بن عبداللہ نے خطاب کیا اور لوگوں کو جوش دلایا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ سفیر حسینی مارے گئے ہیں اور حسین کربلا کی راہ میں اور تم لوگ کوفے میں بیٹھ گئے۔ پھر یہ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر جیسے بڑے بڑے اصحاب کے ساتھ کوفہ سے نکلے اور کربلا پہنچے۔ کربلا میں ان کے بارے میں ہے کہ یہ کربلا میں جب آئے تو حسین ابن علی کے حکم سے نماز ظہرین کے بعد انہوں نے اجازت دی اور کربلا کے میدان میں جا کے شہادت پائی۔ ابو ثمامہ، ترمہ بن علی، سعید بن عبداللہ، یہ تین اصحاب وہ ہیں جو امیر المومنین کی رکعت میں رہ چکے ہیں، بعد میں حسین ابن علی کی رکعت میں شامل ہیں۔ تو کربلا کا میدان 7ویں تقریر ہے اور اصحاب وہ اصحاب جو سب نے نام سن رکھے ہیں اور وہ اصحاب جنہوں نے نام نہیں بھی سنے مسلسل بیان ہو رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اصحاب کے ساتھ حسین کے بھتیجے بھی ہیں جنہوں نے حسین پہ اپنی جان فدا کی۔ حضرت مسلم کے بیٹے، حضرت عباس کے فرزندان، امام حسن کے بیٹے اور مولا کے دیگر بھتیجے جو دیگر بھائیوں کے بیٹے کربلا کے میدان میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو شبیہات تھیں، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر، شبیہ امیر المومنین جناب ابوالفضل العباس، اور شبیہ امام حسن مجتبیٰ حضرت قاسم ابن حسن۔ امام حسن شبیہ رسول ہیں، قاسم شبیہ امام حسن۔ اور تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کی عمر مبارک 13 یا 14 برس کی ہے۔ شب عاشور ہے، ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میرے لال کل سب سے پہلے تمہارا لاشا خیموں میں آنا چاہیے، کل سب سے پہلے تمہارا لاشا خیموں میں آنا چاہیے۔ وہی خیمہ فروا سے آواز آ رہی ہے اے میرے لال قاسم کل اون و محمد سے بھی پہلے تمہاری لاش آنی چاہیے، کل زینب و حسین کے دلاروں سے پہلے تمہارے لاش خیمے میں آنی چاہیے۔ ماں کی ساری رات باتیں سنتے رہے، بیٹا تم حسن کے لال ہو، علی کے پوتے ہو، لیکن تم اپنے چچا پہ قربان ہو جانا سب سے پہلے۔ صبح ہوئی، چچا کے خیمے میں داخل ہوئی، چچا جان کیا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ رو کے کہنے لگے قاسم تمہیں میدان میں کیسے جانے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور تھی اور خیموں کا پہرا دیا جا رہا تھا، ایک جانب سے عباس پہرا دے رہے تھے، ایک جانب سے علی اکبر پہرا دے رہے تھے۔ پہرا دیتے دیتے دونوں کے گھوڑے قریب آئے تو عباس نے علی اکبر کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا کل میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر تم میدان میں پہلے گئے تو تمہارے جانے سے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ کہا نہیں چچا جان کل میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ میدان میں چلے گئے تو آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ابھی دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ بچہ آگے بڑھا، شہزادے نے آگے بڑھ کے گفتگو کی، اے بھیا علی اکبر، اے چچا عباس، کل نہ میدان میں آپ جائیے گا نہ میدان میں آپ جائیے گا، اس لیے کہ بھیا اگر آپ چلے گئے آپ کے جانے سے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اے چچا جان
حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے چچا ایک کام کرتے ہیں، کل میدان میں سب سے پہلے قاسم جائے گا، اس لیے کہ قاسم کے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ اتنا سننا تھا، حسین ابن علی نے اپنی مسند چھوڑی، اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے، شہزادے کو سینے سے لگا کے رونے لگے، روتے روتے کہنے لگے قاسم تم سے کس نے کہا کہ تمہارے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ ارے اکبر کے جانے سے صرف آنکھوں کا نور جائے گا، عباس کے جانے سے صرف کمر ٹوٹے گی، ارے تم تو میرے لیے حسن مجتبی ہو، اے قاسم تمہارے جانے سے آنکھوں کا نور بھی جائے گا، تو میری کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ آزاداروں مختصر کر دیے میرے مسائل، بار بار خیمے میں آ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں ریت کے ٹیلے میں بیٹھ کے اپنے سر کو دونوں زانوؤں پہ رکھ کے رو رہے تھے، ماں نے تیرے خیمہ سے دیکھا، آواز دے کے کہا قاسم ذرا میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے، کہا میرے لال میں نے کہا تھا پر اکبر سے پہلے تمہاری لائش آنی چاہیے، کہا ماں امو جان اجازت نہیں دے رہے، اتنا کہنا تھا، کہا قاسم بازو پہ تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا، اس تعویذ کو پھیل کے چچا کو دے دو۔ آزاداروں چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اپنے بابا کا تعویذ کھول کے چچا کے قریب پہنچے، آزاداروں تعویذ کھلا، تعویذ میں سے تحریر امام حسن نکلی، بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، تحریر کا بوسہ دے کے ایک مرتبہ قاسم کو سامنے بٹھایا، جیسے علی اکبر کو تیار کیا تھا ویسے قاسم کو تیار کیا، حسن مولا کی عبا پہنائی، حسن مولا کی قبا پہنائی، اب جب وقت آیا امام حسن کا ماما نکالا، امام کا ماما نکال کے شہزادے کے سر پہ باندھتے جاتے ہیں اور پکارتے جاتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حسن کا لال حسن کی شبی بن کے تیار ہو گیا۔ آزادارے شہزادے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا، مولا عباس نے کہا قاسم آرام سے جا کے لڑنا، میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں۔ حسین بھی جنگ دیکھ رہے تھے، عباس بھی جنگ دیکھ رہے تھے، ادھر سے عباس داد شجاعت دیتے تھے، ادھر سے حسین داد شجاعت دیتے تھے، لیکن اللہ جانے کیا ہوا، ایک نیزہ برچھی کا آگے سینے میں جو لگا، قاسم نے سین چھوڑی، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، چچا میرا آخری سلام قبول ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین نے جملہ سنا، حسین اتنی تیزی سے کسی کے لاشے پہ نہیں گئے، عقاب کی تیزی سے حسین زنجنا پہ سوار ہوئے، عقاب کی تیزی سے زنجنا پہ گرا کے حسین مقتل میں پہنچے، لیکن غربت خاصے ابھی چچا پہنچا نہیں تھا، شمر کی آواز آئی، مشرق کے گھوڑے مغرب میں، مغرب کے گھوڑے مشرق میں۔ آزاداروں جو گھوڑے قاسم کے اوپر سے دوڑے، ایک گھوڑے کے ایک سم کا وزن 65 کلو لکھا ہے۔ آزاداروں سینکڑوں گھوڑے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، ایک مرتبہ حسین جو پہنچے لاشا نظر نہیں آیا، آواز نے یہ کہا قاسم کہاں ہو، اپنے چچا کو آواز دو، مقتل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دائیں جانب سے آواز آئی، حسین دائیں جانب پر ہے، ایک مرتبہ بائیں جانب سے آواز آئی، حسین بائیں جانب پر ہے، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اے قاسم اپنے چچا کی آواز دو، اے قاسم کہاں ہو۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کی فضا میں آواز بلند ہوئی، اے چچا جاؤ، اے قاسم تقسیم ہو گیا، اے قاسم تقسیم ہو گیا۔ آخری جملہ سن لینا، میں منبر حوالے کر رہا ہوں، ایک گٹھڑی میں لاشیں کو اٹھایا، ایک خیمے میں پہنچے، ایک ماں کے سامنے گٹھڑی کو رکھا، ایک ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، ایک گٹھڑی کو کھولا، ایک مرتبہ ٹکڑوں میں سے کچھ ڈھونڈنا شروع کیا، کہا کیا ڈھونڈ رہی ہے، آواز نہیں، ابن قاسم کے رخسار
مجتمع الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین یا 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 حسین